لشکارا پروگرام تکن والے دے ناظرین دی خدمت وچ اساں دا پیار خلوص تے تعظیم بھریا سلام۔ ناظرین، جس طرح اس دیکھتے ہیں ہر قوم دی اپنی ایک تاریخ ہوندی ہے، ثقافتی تاریخ، لسانی تاریخ، ادبی تاریخ۔ اسی طرح پہاڑی زبان و ادب نے بھی اپنی ایک تاریخ ہے، اس دے اپنے رنگ ہیں، اپنی ثقافت ہے۔ اور یہ تاریخ لکھن ویلے مورخ جڑا ہے انہاں شخصیتاں دے نام جڑے ہیں وہ سنہری سیاہی نال لکھدا ہے، جنہاں اپنے کارنامے، اپنے اصولیابیاں، اپنی خدمات نال اپنی ماں بولی کو مالا مال کیتا دا ہوندا ہے۔ اور یہ جڑا نا جڑا لکھیا جاندا ہے، یہ سیاہی جڑی ہے یہ انہاں دی اپنی محنت نال بنی ہوندی ہے۔ اور آن والیاں نسلاں وہ تاریخ پڑھ کے اپنے بزرگاں دے بارے وچ، اپنے سابقہ رائٹراں دے بارے وچ معلومات حاصل کردی ہیں۔ ہر زبان دی طرح پہاڑی زبان واسطے بھی زبان و ادب دی تاریخ ہے۔ اور جس طرح تم دیکھتے ہو ایک سنیارا جس ویلے ایک ہار بناندا ہے گلے وچ پان واسطے، تو اس وچ وہ نکے 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 تھیوے جوڑدا ہے، اور ایک تھیوا جڑا ہے انہاں ساریاں دا سردار رکھواندا ہے، اور اس تھیوے دی چمک نال اس ہار دی قیمت جڑی ہے وہ انمولی ہو جاندی ہے۔ اسی طرح پہاڑی زبان وچ بھی زبان و ادب وچ بہت ساری شخصیتاں ہیں جنہاں اپنی خدمات نال، اپنی اصولیابیاں نال اس زبان کو زندہ رکھیا، اس زبان دی آبیاری کیتی، تے اس وقت اس زبان اس مقام تے ہے کہ اس پر گل کیتی جاوے، اس دی تاریخ لکھی جاوے۔ انہاں شخصیتاں وچوں ایک شخصیت اج اساں اپنے اسٹوڈیو وچ سد کے آندی دی ہے، جڑے ایک تنقید نگار، ایک تحقیق نگار، ایک افسانہ نگار، ایک صحافی، ایک گلوکار، اور نہ جانے کے جس طرح انہاں کو ایک ہمہ جہت شخصیت آکھ سکتے ہیں۔ میری مراد جناب راجہ نظر بنیاری صاحب نال ہے۔ راجہ نظر بنیاری صاحب تساں دا اساں دے اسٹوڈیو وچ خیر مقدم ہے۔ شکریہ جناب۔ سب تو پہلے میں تساں کولو عرض کراں تساں دی خدمت وچ کہ میں بڑا خوش نصیب ہاں کہ تساں جس شخصیت نال میں گفتگو کر رہے ہاں۔ کئی لوگ جڑے ہیں وہ اپنا کم کر کے آندے ہیں اور چلے جاندے ہیں، انہاں دے کارنامے جڑے ہیں کتاباں وچ بند ہو جاندے ہیں، پھر اس پڑھتے ہیں، لیکن مو کو خوشی ہے کہ میں تساں نال محو گفتگو ہاں، اور تساں دی کل ہم جڑی ادبی خدمات ہے، تساں دی شخصیت جڑی ہے وہ اساں واسطے بڑی احترام دے قابل ہے۔ اور سب تو پہلے میں دساں کہ جس طرح اساں سنیا ہے کہ تساں دی جڑی لکھن دی جڑی شروعات ہوئی ہے ادب وچ وہ 16 سال تھی عمر تھی ہوئی ہے، تو اس وقت ماشاءاللہ لگ بھگ 57 سال ہو گئے تساں کو اس فیلڈ وچ لکھ دیاں، اور تساں اس زبان کو بہت ساری کتاباں دیتیاں، 7-8 کتاباں دیتیاں، جس وچ تنقید بھی ہے، تحقیق بھی ہے، ترجمے دیاں کتاباں بھی ہیں، اور اس تو بعد افسانہ نگاری دا تساں دا ہے، تس اخبارات نال منسلک رہے ہو، تو تھوڑا جا اپنا جڑا تعارف اسے وچ دیو۔ جناب پرویز مانوس صاحب، تساں جڑیاں بڑیاں تعریفاں کیتیاں یا ماڑا تعارف کرایا، اے دراصل تس تا بڑا پانا، میں تس تا شکریہ ادا کردا۔ لکھاری جڑا ہوندا اس کو پتہ نہیں ہوندا کدوں لکھیا دا، اس نے کدوں شروع کیتے، ایک لاشعوری غیر شعوری عمل ہوندا جڑا قدرتی آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو گیا، شروع ہو گیا، پھر کتوں ختم ہوندا، اینڈ ہوندا اس دا وہ پیچھے پتہ لگدا۔ جس طرح تساں دسیا ہون کہ میں 16 سال دی عمر بھی لکھنا شروع کیتے، جی نہیں آ سکتے کہ 16 سال آساں 17 سال یا 15 سال، دراصل بہرحال یہی تقریباً یہی عمر آسی، نکی عمر سے، نکی عمر آسی، یعنی 16 سال دی عمر وچ انسان سمجھو نابالغ بھی ہوندا تو بالغ بھی ہوندا تقریباً تو مگر ادب نال ماڑی دلچسپی 16 سالاں تو پہلے فروں آسی۔ جی
میں کتاباں پڑھدا آساں، بہت دلچسپی نال پڑھدا آساں، لکھتا نہ آساں کچھ بھی۔ اردو بھی پڑھدا آساں کتاباں، بچیاں دیاں کتاباں، کلاسیکی ادب، جاسوسی ناولاں، رسالے، میگزین، اخبار شخبار، اے وغیرہ اے چیزاں ساریاں چیزاں میں پڑھدا آساں جد میں اجی شاید میرے خیال بالغ بھی نہ ہویا دا آساں، لیکن لکھتا نہ آساں۔ لکھنا پڑھنا میں شروع کیتیا اردو بچ، سٹارٹ کیتیا اردو بچ جس ویلے ماڑی عمر 16-17 سال آسی۔ شروع بچ میں پہلے مضامین لکھے اردو بچ، مضامین بھی جڑے آسے وہ زیادہ تر سمجھو کہ ترقی پسند ادب دے عکاس آسے، حالانکہ میں کسی سیاسی جماعت نال وابستہ نہ آساں، لیکن کچھ سیاسی جماعتیں ایسیاں جڑیاں مگو حوصلہ افزائی کر رہی ہیں جنہیں بھی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا بھی آسی، کیونکہ میں جتنے بھی مضامین لکھے بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، اس قسم دے اقبال دے خضر راہ بچوں شعر کڈیا دا میں مصرع وہ بڑے پسند کیتے گئے، وہ کچھ مطلب جڑی نظریاتی قسم دے اخبار آسے انہاں بھی چھپے، جب جموں دا زادے راہ آسا، کشمیر دا ہمارا کشمیر آسا۔ اس کے بعد آستے آستے وہ اس تھی میں دور ہوندہ جلیا گیا تو میں ادب سٹارٹ کیتا، ادب لکھنا شروع کیتا۔ میرا ادب وچ میرا پہلی کوشش جڑی آسی افسانہ آسا۔ اچھا تسی حیران ہو گئے سوئے سن کا کہ مجھے یہ بھی نہ پتہ سا افسانہ کس کو آختے ہیں، لیکن لکھتا آسا میں جن جڑے پڑھدے آسے وہ آختے آسے افسانہ یہ افسانہ ہے۔ تو ماڑا پہلا افسانہ جڑا چھپیا آسا وہ جناب اس بچ دلی تھی اخبار ماہنامہ نکلدا سا، بیسویں صدی نہیں 20ویں صدی دلی سے نکلدا سا جڑا بر صغیر بچ سب تو معیاری رسالہ مانا جلدا سا۔ اس بچ ماڑا افسانہ چھپیا کلائمیکس، اس کا ٹائٹل آسا عنوان آسا کلائمیکس۔ تو گل یہ ہوئی کہ وہ مجھ پسند کیتے گیا جس نال ماڑی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی، تو آگے بڑھنا شروع یعنی ساؤتھ افریقہ داروں پاکستان تھے انڈیا دے ہر شہر بچوں چٹھیاں آئیاں، تعریفی خطوط موصول ہوئے جنہاں بھی بڑی تعریف کیتی دیا سی اور حوصلہ افزائی کیتی دیا سی میری۔ اس کے بعد میں افسانے لکھتا رہا، پرواز بھی لکھیا، لگن بھی لکھیا، شمع بھی لکھیا، روبی بھی لکھیا، باجی بھی لکھیا، کشمیر بھی رسالہ نکلدا سا، نگینہ ہون بھی نکل رہا لیکن اس ویلے پھر بند ہو گیا سا، وہ نگینہ ویشی سید ساحل صاحب کر رہا سے، اس بچ چھپے ماڑے افسانے۔ آستے آستے میں پھر افسانوی ادب اپنا کے دا۔ اچھا افسانوی ادب وچ پھر اتنی شہرت حاصل ہو گئی کہ مغل لوگ صرف افسانہ نگار سمجھنے لگے جی، لیکن میں اس کے علاوہ مضامین بھی لکھتا سا، تحقیقی مضامین لکھتا سا، اردو بھی تحقیقی مضامین لکھے کافی سارے، تو یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اگر اسے دیکھاں کہ راجہ نظر بنیاری جڑا ابتدائی دور وچ اردو نال منسلک رہے، اچانک انہاں دا جڑا توجہ سی وہ پہاڑی ادب دا کس طرح گئی؟ دیکھو جی یہ تو بڑی بات دی گل ہے، تقریباً 1970 دے آس پاس اتھا ایک مرحوم غلام مصطفیٰ پنچھی صاحب آسے، جی وہ اخباراں بھی لکھتے رہندے آسے اتھا اردو بچ افسانے۔ ایک دفعہ انہاں نال اچانک ماڑی ملاقات ہو گئی اخبار آفتاب دے دفتر وچ۔ اچھا انہاں کو پتہ لگے پہاڑی آ، میں انہاں اپنا تعارف بھی کرایا کہ میں بھی پہاڑی ہاں۔ انہاں آکھیا اسی پہاڑی بھی کیوں نہ لکھتے؟ میں آکھیا پڑھ سی کون؟ پہاڑی بھی اسی لکھ سکتے پڑھ سی کون؟ پڑھے والا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ اس آکھیا پڑھا کوئی یا نہ پڑھا مگر اساں کو لکھنا چاہیے۔ میں آکھیا چلو شروع کرو، بسم اللہ سٹارٹ کرو۔ میں بھی پہاڑی بھی لکھیا افسانہ، انہاں بھی لکھیا افسانہ پہاڑی وچ۔ یہ سلسلہ رہا 70 تک چالو، 76 اینڈنگ تک اسی اخباراں بھی لکھتے رہے۔ اچھا اخبار والے بھی استی
مدد کرتے آسے پہاڑی بھی چھاپتے آسے اردو بھی چھاپتے آسے اچھا تو 77 جڑی پہاڑی تحریک شروع ہو گئی تھا جموں کشمیر سٹیٹ جی اس وچ آستے آستے انہوں نے ادب بھی سٹارٹ کیتا لکھنا ادب دار بھی توجہ ہو گئی ان دی پہلے اس بھی دو مسئلے آسے پہاڑی کلچرل اینڈ ویلفیئر فورم کلچرل فورم اس وچ ادب آسا شاعری آسی اور چیزاں آسی کافی کلچرل اینڈ ویلفیئر فورم خالص سیاست آسی کیونکہ اس وچ پہاڑی ثقافت تھی علاوہ پہاڑی قبائل پہاڑی قوم واسطے اسی کوشش کر رہے ہیں ان کو ریکگنائز تسلیم کرائے دی انہوں کو ان دی سنجھان دیتے دی پہاڑیاں کو ان دی سنجھان دی کیونکہ پہاڑی لوگ جڑے اپنی سنجھان تے پہچان بالکل کھو بیٹھے دے آسے انہوں کو اس بھی جناب اساں کو پوری ریاست جموں کشمیر وچ چنگے لوگ ملے جڑے رائٹر بھی آسے لکھاری آسے شاعر آسے تنقید نگار آسے اور لیڈر بھی آسے رہنما آسے پہاڑی قوم قبیلے دے رہنما آسے انہاں وچ نور اللہ قریشی صاحب دا نام ہے یاد دسنا چاہنا عرض کرنا چاہنا وہ کرنا دے آسے وہ وکیل آسے انہاں سن وہ سٹارٹ کیتی شروع اس کے بعد اس بھی نذیر مسعودی صاحب آگے خدا مغفرت کرا انہوں کو مرحوم نذیر مسعودی صاحب آگے کارواں بن گیا اس کے بعد غلام مصطفیٰ پنچھی صاحب آگے نثار راہی صاحب آگے تحریک پھیل گئی سارے مطلب جموں کشمیر پوری جموں کشمیر بھی پھیل گئی تو اس میں ادب بھی آ گیا پھر شاعری بھی آ گئی تنقید بھی آ گئی تحقیق بھی آ گئی رہبری بھی رہنمائی آ گئی سیاست آ گئی سارا کچھ آ گیا کلچر اکیڈمی کا شعبہ کھلیا اس کے بعد کھلیا کافی مدت کے بعد کلچر اکیڈمی کا شعبہ کھل گیا اچھا 77 دے اینڈنگ وچ پہلا رسالہ نکلیا شیرازہ اس کے بعد اعزاز حاصل ہے اسی چھپن دا جی بالکل اس کے بعد استا ادب اچھا تساں کو مطلب میں دسنا چاہنا دعویٰ کرنا چاہنا میں کہ پہاڑی شیرازے دے پہلے شمارے وچ ماڑا افسانہ لمحہ اڈیکا چھپیا پہلے شمارے وچ جڑا ماڑے کول اج تکر موجود ہے اور دعا افسانہ اس وچ آسا اقبال عظیم صاحب دا جڑے گوجری شاعر آسے رائٹر آسے اس تا ان دا دعا شاعر آسا اور بھی کسی لوگوں دے آسے یاد نہیں البتہ ماڑے کولوں میگزین رسالہ اج تک موجود ہے اس کی ادارت کر رہا سے اس ویلے کریم اللہ قریشی صاحب تو وہ جناب بڑا ہٹ ہو گیا بڑا زبردست لوگوں سے بڑا پسند کیتے پہاڑی لوگوں سے خاص کر پھر پہاڑی لوگ اس واسطے لکھنے لگے کچھ کانفرنساں ہوئی ہیں اس بھی تعارف کیتے گیا پہاڑی فورم دا پہاڑی رسالیاں دا پہاڑی ادب دے بارے وچ اس طرح تو آگے جڑے ادب پہاڑی دا ادب جڑا تساں لکھنا تخلیق کرنا شروع کیتا جی راجہ نظر بنیادی صاحب دا ایک اور پہلو بھی ہے کہ صحافت نال تس منسلک رہے ہو صحافت نال بھی تس کام کر دے رہے ہو اخباراں نال منسلک رہے ہو ایک تساں دا ایک اور پہلو سی اس پاسے کس طرح تساں لکھنا ہاں جی اردو ادب وچ میں تساں پہلے دسیا کہ میں اردو وچ اخباراں واسطے مضامین لکھتا آساں جی ایک دفعہ میں ایک اخبار نکلتا سا تھا سری نگر سے اس کا نام تھا روزنامہ چنار اردو بچ چنار روزنامہ اس کا ایڈیٹر آسا دلی تھی ایک مولانا اسرار احمد آزاد میں اس کو اپنا ایک مضمون دیتے چھاپے واسطے اس نے تھوڑا جا پڑھا اس آکھیا کہ اس کو آکھیا کہ نظر صاحب میں چھٹی پر جا رہا ہوں دلی کیا آپ کچھ دن کے لیے میری کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں یہاں میرا کام کر سکتے ہیں میں نے کہا کہ جی میں اور یہ کرسی اور آپ یہ کیسے کیا ہو سکتا ہے یہ تو ناممکن ہے میں ابجد بھی نہیں جانتا ہوں ابھی صحافت کی تو آپ مجھے اس کرسی پر بٹھا رہے ہیں اس نے کہا نہیں آپ کو کچھ چند باتیں جو ہے ایڈیٹوریل ہے یا کچھ اور صحافی آپ کو یہاں پر رہنمائی کریں گے لیکن یہ خبریں وغیرہ چھوٹے کالم وغیرہ یہ آپ لکھیں میں من کے دیا اس ویلے اس اخبار دے مالک جڑے آسے وہ ایک چنگا ادیب آسا چنگا شاعر تو نہ آسا میں نہیں آ سکتا تو ادیب چنگا آسا ہو اور وہ ترقی پسند ادب نال وابستہ آسا اور ریاست جموں کشمیر کیبنٹ دا وزیر بھی آسا پیر غیاث الدین صاحب اس آخیا کہ آپ کو میں مدد کروں گا آپ کرو فی الحال 1 مہینے تک کام جب تک اسرار احمد آزاد صاحب واپس آ جائیں گے
میں کہ چلو ٹھیک ہے آپ میری مدد کریں. تو انہوں سن نند لال واطل اور ایک اور ہوندے سن پران جلالی صاحب، وہ رکھے ماڑے نال وابستگی کہ آپ 4 بجے کے بعد یہ آپ کے پاس آیا کریں گے، یہ ایڈیٹوریل شیڈیٹوریل دے دیں گے اور باقی چیزیں اور باقی آپ خود کریں. وہ میرا ادبی صحافتی سفر جڑا اتوں سے شروع ہوا. وہ 71 تک رہا جاری. اچھا 71 تک جاری رہا. ہو اس 71 کے دوران میں مطلب وہ ایک شرف حاصل ہویا کہ میں روس دی اس وقت دی ریاست ازبیکستان دے راجدھانی تاشکند دا سفر کیتا ہے. واہ اچھا. وہ منگو انہیں سن کھڑیا کیونکہ اس ویلے آندے سے ادھر بنے بھائی عرف سجاد ظہیر صاحب جی جی وہ اخبار حیات کر دیا سے دلی تھی، روزنامہ حیات، وہ سی پی آئی ایم والے تنظیم نال وابستہ سے. انہوں نے آخیا کہ میں آپ کو لے جاؤں گا دلی، آپ چلیں گے وہاں آپ کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں نہیں تاشکند یونیورسٹی میں ازبیکستان میں یہ روسی زبان سیکھنی ہے. اس کے بعد آپ کو روسی زبان کے لٹریچر اور ٹرانسلیشن کرنا ہے اردو کا روسی میں، روسی سے اردو میں. میں خوش ہو گیا، میں کہ اتنی خوش نصیبی ہے کہ مجھے بیرونی ملک دے سفر دا موقع ملیا. میں کہ ٹھیک ہے. بہرحال میں ادھر بھی موڑ آیا. اس کو 42 دن دیتے میں کل ٹوٹل ازبیکستان میں تاشکند میں. اتوں میں لٹریچر پڑھیا. اس کے بعد پھر پولیٹیکل ٹائمز اخبار اتوں سری نگر نکلتا تھا، اس نال وابستہ ہو گیا. اردو بچا سا ویکلی پولیٹیکل ٹائمز اس نال وابستگی ہو گئی. اتوں پھر چھوڑ کر پھر اور اخباران آ رہے ہیں، مہینہ 2 مہینہ 7 6 مہینے اردو دے اخباران. تو آج تک میں اخباران وابستہ ہیں. آج بھی میں ایک روزنامہ چٹان سری نگر نکلتا اردو کا ماہنامہ آیا روزنامہ آیا، اس کا میں اعزازی مدیر ہوں، کام کرنا میں تھا اس کا ان کا بھی کالم نویس ہوں. راجہ نظر بنیادی صاحب ایک تحقیق نگار، ایک محقق، ایک افسانہ نگار، ایک انشائیہ نگار. جڑا پہلی تساں دی کتاب جڑی ہے انشائیہ دی پہاڑی وچ آئی ہے نچ. اس تو بعد تساں دی کتاب میرے کو تحقیقی تے تنقیدی مقالے دی ایک کتاب ہے میرے کو تساں دی نمل. جی جی یہ بالکل تازی کتاب ہے اس ویلے. یہ میں دیکھدا ہاں کہ تساں بڑا یہ مستند کام ہے تساں دا اس وچ. اس تو علاوہ تساں دی کیڑی کتاباں اور لکھی دیاں تساں اس وچ؟ پہاڑی بچ پڑھی تحقیقی کتاب جڑی ہے یہ نمل. جی اچھا. اس کے علاوہ دوئی کتاب نش میٹھی نش. تری کتاب لالاں دے بنجارے. وہ میں محمد بخش صاحب دی زندگی پر وابستہ، ان زندگی نال ان دے کارنامے حالات زندگی وغیرہ. اچھا. اور ہو گئی اور ٹرانسلیشن کیتا تھا میں ایک کتاب دا جڑی کلچر اکیڈمی سے ٹرانسلیشن کرایا. اس کا نام آیا جناب حیات ابو حنیفہ پر حیات سیرت النعمان پہاڑی جی سیرت النعمان. اس کے علاوہ میں ایک اور کتاب لکھی دیا شاردا کا ارتقائی. شاردا پر میں گل کرنا والا سا کہ جس طرح تس ازبیکستان گئے ہو، اس تو علاوہ تساں دا جڑا سفر جڑا ہے آندا رہا. جس طرح پاکستان دے زیر انتظام کشمیر بھی تس گئے ہو، پاکستان جو تساں لایا تو شاردا گئے ہو تس، اس تو بعد لیپا ویلی گئے ہو. تھوڑا جا اس پاسے چل دے ہیں. شاردا کتاب لکھن دا جڑا تساں دا کنسیپٹ کتھوں آیا تساں کو؟ جی گل اس طرح کہ میں شاردا دے بارے بھی پڑھدا رہندا ہاں جی. لیکن پہلی دفعہ جب میں 1980 وچ پاکستان گیا تو اتوں میں اپنے دوستاں یاراں نال گل بات کی تھی. انہاں آکھیا کہ اسی تساں شاردا کھڑساں، اتھا تسیں دیکھو مطالعہ کرو. وہ پہلا سفر آسا ماڑا غیر ملکی سفر پاکستان دا. جس کو جڑا میرا پہلا ٹریولاگ لکھیا میں اتھا لکھیا شاردا کا ارتقائی، شاردا کا سفر شاردا تاریخ کے آئینے میں. اچھا. اتھا گیا تو ادھر نہیں، اس سال نہیں میں جا سکیا. ادھر کوئی موسم خراب آسا اور سڑک بھی خراب آسی کیونکہ وہ مظفر آباد تھی 84 کلومیٹر دور آ. واپس آ گیا رستے بچوں. پھر جاندہ رہے میں کل ٹوٹل پاکستان دے سفر 28 کیتے دن 28 سفر. اس کے علاوہ بیرونی ملکاں دے سفر بھی 7-8 کیتے دن بیرونی ملکاں میں. تو پاکستان میرے ایک دوست سن، انہوں کو میں آکھیا کہ بھائی
میں شاید ہو سکتا میں ہوں پاکستان نہ آ سکا، عمر دا بھی تقاضا آیا، میں شاردا جانا چاہنا، میں شاردا دے بارے میں کچھ دکھنا چاہنا، کوئی میری رہنمائی کرو تسی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تو چشمے کول جاؤ اور پیسے واپس آ جاؤ. ہاں یہ مطلب میں نہیں جا سکتا ادھر شاردا، تسی میری رہنمائی کرو، کیونکہ شاردا نیلم ویلی بچ بہت مشہور جگہ ہے، اور نیلم ویلی بھی ایک صحت افزا علاقہ ہے، ایک اہمیت ہے، ایک ریاست ایک ضلع ہے پاکستان دے زیر انتظام کشمیر دا ایک بڑا ضلع، اس بھی بڑی خوبصورت جائیں ہیں، بہت خوبصورت بہت خوبصورت. انہوں نے کہا کہ چلو جی ٹھیک ہے اسی تو ادھر کھڑساں شاردا. چنانچہ میرے کچھ دوست میرے نال تیار ہو گئے تو اسی شاردا گئے. شاردا بچ میں 3 دن گزارے ہوتا، میں چنگی طرح اس کا تحقیق کی تھی، پورا مطالعہ کیا، تحقیق اس مندر دا، اس پیٹھ دا، اس یونیورسٹی دا، اس کالج دا. اتھا ایک کالج بھی ہے، پوسٹ گریجویٹ کالج، بی ایڈ کالج بھی ہے بنایا دا، اور کوئی تاریخی ادارے بھی کھولے دے انہاں، ایک لائبریری بھی ہے. اچھا میں اتھا گیا اس شاردا اس پیٹھ بچ اندر، اتھا جناب فوٹو شوٹو بھی تصویراں بھی چاہیے. اتھا دے جڑے منتظمین سے انہوں نال بھی گل بات کی تھی، اور جڑے اتھا دے بزرگ آسے نیلم ویلی دے شاردا دے انہوں نال بھی گل بات کی تھی شاردا دے بارے وچ. تو میں ایک لمحہ ایک مسئلہ ہے کہ اس نے کہ آکھیا میں کہ لکھیا. بہرحال میں وہ پورے شاردا ویلی دا، شاردا پیٹھ دا پورے اس علاقے دا دورہ کیتا. 3 دن میں لگاتار رہا ہوتا، اتوں میں جناب کافی معلومات حاصل کی تھی. وہ تو پھر واپس آ کے تو کتاب دی صورت وچ اس نے جی واپس آ کے میں اتوں کتاب دی صورت بھی اس کو شائع کی تھی، اور چھپ گئی کتاب. اس دا نام کی ہے کتاب دا؟ شاردا تاریخ کے آئینے میں. شاردا تاریخ کے آئینے. راجہ نظر بنیاری اور دی بہت ساریاں جہتاں ہیں، جس طرح ایک ایک جہت چکتے جائیں گے، اس دے گل کرتے جائیں گے. راجہ صاحب تس مطلب اتنا سفر تساں کیتا، تساں کدے یہ نہیں سوچا کہ میں سفر نامہ ایک تحریر کراں اپنا جس وچ ساری چیزاں آ جاون، جیسے ازبکستان تو لے کے باقی کافی دفعہ سوچا، میں لکھیا دا بھی ہے، کچھ لکھیا دا، کچھ میرے کول ہیں اس تے کچھ یاداشتاں، کچھ اتنی عمر وچ مطلب اصل گل یہ ہے کہ آدمی کو یاداشت نہیں رہندی. نال نال تس لکھ دے رہے ہو کو تھوڑا بہت؟ نال بھی لکھیا دا کچھ ہے میرے کو موجود ہے، کافی سارا موجود ہے. میں ادھر تھائی لینڈ بھی گیا 2 دفعہ. اچھا اور جناب افغانستان بھی گیا، پاکستان گیا 28 دفعہ. اس کے علاوہ بنگلہ دیش گیا. اچھا اس کے علاوہ ازبکستان گیا. اس سارے سفر میں اس کے علاوہ میں ترکی بھی گیا. اچھا یہ سارے چیزیں تھوڑیاں لکھن دی ضرورت ہے، مطلب لکھن دی ضرورت ہے. ایک سفر نامہ جڑا ہے وہ منظر عام پر آنا چاہیے. تو اس بھی کچھ ایسے اس سفر نامے بھی کوئی طویل بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مختصر ہو سکتے ہیں. کچھ جائیں میں 7 روز رہے، کچھ جائیں 40 روز رہے. اس واسطے مطلب جڑے مختصر جے سفر نامے آسے سفر کیتے مختصر جے ان دے بارے بھی لکھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس بھی پورا انصاف نہیں ہو سکتا سفر نامے نال. ٹریولاگ ایک آرٹ ہے، یہ بڑا مشکل ہے، اور اس سنجیدہ قسم دا اور حساس قسم دا آرٹ ہے. تساں قاری کو ہر جگہ دا جڑا ہے وہ جڑا محلوں کو پیش کرنا، اس بندے کو دسنا، وہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور اتھا دی تاریخ لکھنی پیندی ہے، اتھا دی تاریخ پس منظر، تاریخ دا پس منظر، اتھا دی ہسٹری جغرافیہ وغیرہ سارا بیان کرنا پیندا. اتھا دے جڑے اس ویلے دے معلومات ہو سن، حالات ہو سن، ان دا ذکر کرنا پیندا. وہ بہت مشکل مسئلہ. جڑی کوئی چیزاں ہوندیاں انسان دے مطلب غیر معمولی اس دے کارنامے ہوندے ہیں، باقی چیزاں ہوندیاں جس طرح اس جانتے ہیں کہ راجہ نظر بنیاری صاحب جڑے ہیں وہ ایک استاد نے پیشے نال منسلک رہی، ایک پیشہ تساں تھی. اس وچ تساں تھوڑا جڑا میں کتھے رہے ہو، تس کچھ یاداں تساں اپنے آپ. میں ایز استاد 43.5 سال سروس کی تھی. 43.5 سال. میں فرسٹ پرائمری کا 12th تک پڑھایا. اس کے بعد پھر پرائمری اس وچوں نکل کر پھر ہائر سیکنڈری بچ بھی گیا. ہائر سیکنڈری بچ پھر جناب اتھا بھی پڑھاتا رہا کچھ سال. تو اس سفر بچ ایک بڑا تجربہ جڑا ہو گیا وہ بچے دی نفسیات دا آیا.
اس نفسیات جڑی ہے وہ مطلب میں اپنی جگہ فخر ہے محسوس کردا میں کہ اج کل دے بھی استے بزرگ بڑے چنگے معزز استاد ہیں وہ نہیں کر سکے اتنا حاصل معلومات جتنا میں اس نفسیاتی تجزیہ مطالعہ کیتا نفسیاتی مطالعے دی وجہ نال انہاں بچیاں دی نفسیات معلومات حاصل کر سکیا اس وچ میں پڑھیا بھی اور جڑے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں جڑے گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر سے قائم کیتے ہیں انہاں سن میں ایز ٹیچر بھی اس وچ شامل کیتے ہیں وہ بھی میں پڑھایا بھی تھا استادوں کو بھی پڑھایا ٹریننگاں کیتی ہیں کافی ٹریننگاں دے دوران کافی ساری معلومات حاصل ہوئی ہیں سمجھو کہ اتنا میں پڑھایا نہیں جتنا سیکھیا چلو انسان عمر بھر سیکھدا رہندا ہے جی تساں جس طرح گل کیتی کہ بچیاں دی نفسیات نو تساں مطالعہ کیتا انہاں نوں تساں تجزیہ کیتا ہی کہ کیا کدے تساں یہ نہیں سوچیا کہ بچیاں واسطے کچھ ادب لکھیا جاوے ہاں میں بچیاں واسطے بھی ادب لکھیا دا یہ گل رہ گئی سی اساں میں اردو وچ بچیاں واسطے بھی ادب لکھیا پہاڑی وچ بھی لکھیا بڑا ایک چھوٹے بچیاں دی کہانیاں جڑیاں سیاں گل بوٹے بمبئی تھی باہر نکلدا سا بمبئی تو اس پہ چھپتے رہے اچھا پھلواڑی کھلونا نکل دیا سے دلی تھی اس پہ چھپتے رہے اور اسی طرح مطلب اور بھی کچھ میگزین سے اسی بچیاں دا ادب جڑا سا وہ میں چھاپیا بڑا مجھے فخر حاصل ہے بڑا خوش ہونا میں محسوس کر کہ بچیاں واسطے بھی کچھ نہ کچھ لکھیا تھا تو تساں نفسیات تو واقف سے بچیاں دے جی نفسیات جی 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 کیا راجہ صاحب تساں جڑا اپنا سفر طے کیتا اس وچ اس ویلے تس کے دیکھ دیو کہ پہاڑی زبان و ادب جڑا ہے وہ اس ویلے کس مقام تے ہے پہاڑی زبان و ادب تو اس کا مقام چنگا اس ویلے بڑا حوصلہ افزا نتیجے نکلے دے نستی تاریخ تے جتنی بھی اساں تاریخ چلائی میں انہاں بزرگاں دا شکر گزار ہاں اور انہاں کو خراج عقیدت ادا کرنا جنہاں سن اس پہاڑی تاریخ واسطے اپنی قربانیاں دتیاں اور بڑی کوششاں کیتیاں انہاں بھی نصیر مسعودی صاحب مصطفیٰ پنچھی صاحب فوت ہو گئے صابر مرزا صاحب ایسے لوگ آسے اور بھی آسے جڑے دنیا بھی تھی رگبیر چندر نادم آسے چنگے کام کیتے ہیں اچھا اس وچ بہت کچھ کرن دی اور ضرورت آسی اس ویلے بھی ضرورت محسوس کر دیں آسی کیونکہ میں محسوس کیتا پتہ نہیں تسی اتفاق کرو ماڑے نال یا نہ کرو میں محسوس کیتا کہ اج کل دی نسل جڑی ہے اس ویلے دی نسل وہ کچھ دور جی ہو رہی اس پہاڑی ادبی تاریخ سے کیونکہ پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں کو ادب نال دلچسپی نہیں رہی دی اگر ہے بھی کسی کو دلچسپی وہ بہت کم شرکت کر رہے ہیں اس پہ شریک ہو رہے ہیں اس تاریخ وچ زیادہ تر بس موبائل نال لگے رہنے 24 گھنٹے اس وچ کدھر یہ نہیں آکھ سکتے ہیں کہ لوگاں کاراں وچ بولی جڑی ہے چھوڑ دیتی اسی وجہ نال ایک بڑی وجہ چاہے وہ گوجری زبان ہوئے پہاڑی ہوئے کشمیری ہوئے کوئی بھی زبان ہوئے تساں سن آپ محسوس کیتا تھا کہ ماں بولیاں جتیاں بھی آسیاں پہاڑی ہوا گوجری ہوا کشمیری ہوا ایون کشمیری سارے تھی بڑی زبان تھا جڑی بولے جاندی ہے ریاست جموں کشمیر بھی انہوں لوگوں نے بھی کشمیری چھوڑ دیتی وہ بھی اردو بول دیں اچھا اس طرح ایک میرے خیال ڈوگرے جڑے ہیں وہ فی الحال ڈوگری بولتے ہیں اچھا پہاڑیاں کو پتہ نہیں کہ انہوں نے حد تک محسوس کیتا یا کثر نفسی کے محسوس کیتے انہوں نے پہاڑی بولنی چھوڑ دیتی بہت سے چنگے لوگ ایسے ہیں اجاں بھی ایسے لوگ ہیں جڑے پہاڑی بولتے ہیں مگر لیکن وہ گراں بچ ہیں جنہاں لوگوں سن جو اربنائزیشن ہو گئی شہراں تھی اگر کچھ قدراں بچی دیاں کچھ روایتاں بچی دیاں وہ صرف گراواں وچ اس ویلے بچی دیاں اور جڑے کوئی پرانے بزرگ ہیں جنہاں دا ایک سلسلہ چلدا رہیا وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں یا گھر وچ بول دے رہے ہیں وہ اس ویلے چل رہے ہیں بالکل تساں صحیح فرمایا اس واسطے جڑا ہے پہاڑی ادب جڑا ہے اس تو لوگ دور ہو رہے ہیں جڑی قوم ہے وہ دور ہو رہی ہے یہ ایک وجہ ہے میرا لگتا ہے زیادہ تر دویاں زباناں استعمال کر دیں وہ پہاڑی وچ بھی دویاں زباناں دا زیادہ تر استعمال ہوندا اور بول چال بھی اردو یا انگریزی یا کوئی اور بولیاں بول دیں
لیکن اپنی ماں بولی جڑی ہے وہ انہوں کو سمجھو اس نال انصاف نہیں کر سکتے. یہ مجھے بڑا انہوں کو میں آخنا چاہنا بڑا افسوس ہے اس گلا دا. بہت محسوس کرتے ہیں اسی سارے جنہوں لوگوں لکھیا دا کوئی پڑھیا دا. یہ تو انہوں لوگوں واسطے لکھیا سا جڑے آئے والی نسلاں لیکن افسوس دی گل ہے کہ وہ پڑھتے ہی نہیں. میں مطلب پتہ نہیں میں محسوس کیتے کہ تساں بھی محسوس کیتے. موبائل دی آن دے وجہ نال جڑا سوشل میڈیا دا جڑا اس وچ زیادہ اہم رول ہو گیا جس دی وجہ نال بچے جڑے نے اس نال جڑ گئے ہیں. جی کتابی صورت جڑی ہے بالکل انہاں دے اگے اس لیے موجود نہیں ہے. اس نال سویر تو شام تک اسے موبائل نال لوگ رہندے ہیں. کیا مطلب راجہ نظر بنیادی صاحب دا آن والے مستقبل وچ کوئی اہم کارنامہ دیکھ سکتے ہیں ادبی کارنامہ کوئی نہیں ایتھے میں نہیں امید کر سکتے ہیں کہ کوئی انشاءاللہ تہاڈے ذہن وچ کوئی چیز ہوے کہ اس پر کام نہیں ہویا اس پر کام نہیں ہویا کوئی ایسی چیز کی ایسا کام کیتا جاوے. اے بہت گلاں ایسی ہیں کہ جڑے محسوس کر رہے ہیں اسی کہ اے ادھوریاں رہ گئی ہیں. ایک کام نہیں ہویا وہ کام نہیں ہویا وہ کام نہیں ہویا. خاص کر تصنیف و تالیف دا جڑا سلسلہ اے رک گیا دا. تساں کتاباں 8 لکھیاں میں کتاباں 5-6 لکھیاں اور جڑے کوئی منتخب قسم دے ادیب شاعر رائٹر آسے تھا انہوں کتاباں کوئی لکھیاں. عام لوگ نہیں لکھ رہے نہ کوشش ہی کر رہے ہیں. اچھا نمبر 1 چیز ہے اس بھی وقت لگتا. نمبر 2 اس بھی ذہن استعمال کیتے دی ضرورت ہے. نمبر 3 پیسہ بھی خرچ ہوتا. پھر اگر کوئی پڑھا یا نہ پڑھا خریدا کتاب یا نہ خریدا اے بڑا محسوس کر رہے ہیں اس وجہ سارے استے لکھاری جڑے اسے کیونکہ اس وچ مالی حالت بھی مطلب مالی حالت ہونی چاہیے اس دے سوچنا پیندا. جی کتاب پھر بھی ہن اسی شکر گزار ہاں جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچرل لینگویجز دے کہ وہ استے اسی چیزاں جڑی چھاپ رہے ہیں لٹریچر چھاپ رہے ہیں. شاعری بھی نثر بھی نظم بھی اور تحقیق بھی تنقید بھی یہ وہ چھاپ رہے ہیں. اور ہر کونے پروں ہر ریاست دے کونے کونے بھی گراں بھی شہراں بھی جتنے بھی استے رائٹر لکھاری ہیں مصنفین ہیں وہ چھپ رہے ہیں. ہمیں کٹ چھپ رہے ہیں لیکن چھپ رہے ہیں. ایک رسالہ جڑا وہ منظر عام پر تے آ رہا ہے کم از کم رسالہ منظر عام پر آ رہا ہے. اور جڑے وہ انفرادی طور پر بھی لوگ اپنی کوششاں کر دے ہیں. جڑے مصنفین جنہاں سن کتاباں لکھیاں دین پہاڑی وچ یا اردو تھی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں پہاڑی وچ یا پہاڑی تھی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اردو وچ یہ بھی بہت بڑا کام ہے. لیکن یہ صرف کلچر اکیڈمی کر رہی ہے. دو اسیں ریاست دے واحد دوردرشن ادارہ جڑا استائت ہے ٹی وی ان دے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ بھی ادھے گھنٹے دا پروگرام پہاڑی وچ کر رہے ہیں. وہ بھی اپنا فرض نبھا رہے ہیں. تو باقی لوگوں کو اپنا بھی کرنی چاہیے اپنی کوشش بھی کرنی چاہیے. انفرادی طور پر بھی سرکاری ادارے سرکاری سرپرستی یا ضروری ہے لیکن نجی بھی ضروری نجی کوششاں بھی ہونی چاہیے. راجہ نظر بنیادی صاحب تساں دی جڑی زندگی ہے ایک بڑی زخیم کتاب ہے. اس دے آخر تک تے اس نہیں پوچھ سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ کچھ اس دے برکے جڑے فلورن دی اساں کوشش کی تھی جس چو اسانوں یہ لگا کہ تس چاہے تنقید نگار چاہے تحقیق نگار چاہے افسانہ نگار چاہے ڈرامہ نگار چاہے ترجمہ نگار تساں جس طریقے نال قوم دی خدمت کیتی قوم نو زندہ رکھیا. ایک قوم انشاءاللہ تسانوں آئندہ یاد رکھے گی اور ایک قوم تسانوں ہمیشہ سلام پیش کرتی رہے گی. تے تساں اتھے آئے ہو اپنا کچھ قیمتی وقت اساں نال دیتا کوئی زندگی دیاں کچھ یاداں اساں نال بنڈیاں تساں دا بہت بہت شکریہ. ناظرین اسے دے نال لشکارہ پروگرام دا اج دا ویلا مکدا ہے. دیو اجازت اللہ بیلی.